السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج بہت سردی اور مجھے بھی کافی نزلہ ہو رہا ہے۔ موسم بہت پیارا، مزے کا۔ اور اب ہم چلتے ہیں سائڈ پہ کے پیڑ لگوانے ہیں، درخت بہت سے۔ آج یہاں لگوانے ہیں مجھے درخت۔ اور یہ دیکھیں، یہ بھی بھائی صاحب کھڑے ہوئے، ماشاءاللہ۔ یہ روزانہ یہاں موجود ہوتے ہیں صبح کے ٹائم۔ اور اس طرف لگوا لیا ہے تھوڑا شیڈ، کیونکہ وہ جو سبزی ہے تو اس کو سردی بڑی لگتی ہے، اور آج سردی ہے۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ فوگ ہے ساری، یہ فوگ ہے۔ اور یہ ہے بلاک، بلاک کے بغیر تو کوئی کہیں ہم جا ہی نہیں سکتے۔ پیچھے 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 پیچھے۔ یہ بہت پیاری ریڈ کلر کی بوگن ویل۔ آج اچھا خاصا نزلہ ہو رہا ہے۔ تھوڑا سر میں تھوڑا پین ہو رہا تھا، میں نے کہا تھوڑا آکسیجن پہ ذرا لمبے لمبے سانس لے، تو واقعی میرا وہ جو پین ہے نا وہ ٹھیک ہو گیا۔ لمبے لمبے سانس لیے، حالانکہ ایک سائڈ میں بند ہے، لیکن پھر بھی بڑا فرق پڑ گیا، کیونکہ میں ٹیبلٹ وغیرہ جو ہے نہیں لیتی۔ ٹیبلٹس اتنی اچھی چیز نہیں ہے، نیچرل طریقے سے انسان ختم کر سکتا ہے اپنا تھوڑا بہت پین جو ہو، اسپیشلی یہ سر کا درد، یہ وہ ایک نارمل سی باتیں، تو اس کے لیے پین کلرز وغیرہ نہیں لینی چاہیے۔ میں نہیں لیتی، کم از کم ہلکے پھلکے پین کے لیے۔ اینٹی الرجی نہیں لیتی زکام کے لیے۔ مجھے کہتے رہتے ہیں کہ بھئی آپ اینٹی الرجی لے لو، لیکن میں نہیں لیتی، کیا ضرورت، تھوڑا سا برداشت بھی کر لے انسان۔ یہ آسمان خوبصورت ہو رہا ہے، لیکن انتہائی دھند ہو رہی ہے، یعنی فوگ ہو رہی ہے بہت زیادہ۔ بہت دھند ہے۔ ہلکی پھلکی بیماری کے لیے خود اپنی باڈی کو تھوڑا ٹائم دینا چاہیے، وہ خود ٹھیک کر لیتی ہے۔ برداشت ہونی چاہیے تھوڑی سی بس، تو قدرت کا نظام ہمیں خود ہی ٹھیک کر دیتا ہے۔ دوائیوں کے ان کے تو بڑے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں جو ہمیں بعد میں بھگتنے پڑتے ہیں، تو اس لیے ٹیبلٹس وغیرہ ذرا نہیں لینی چاہیے۔ میں دیکھتی ہوں بہت سے لوگ تھوڑا سا کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ایک دم سے ٹیبلٹس لیتے ہیں، اور پھر خدا نخواستہ آگے چل کے پھر بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں ان کے۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ میں نے نکال کے رکھی ہیں اپنے، یہ جو نیم کے ہیں، اب ان کو اٹھا کے صرف اٹھانا ہے اور لگانا ہے۔ یہ سب گھر میں ہوئے نہیں ہے میرے۔ یہ اوپر ہے نیم کا درخت، نیچے اس کے گرتے ہیں بیج، تو وہ قدرتی نیم پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر میں نے ان کو
مالی بابا سے یہ نکلوائے ہیں، کیونکہ میں نہیں نکال سکتی، اتنی ایکسپرٹ نہیں ہوں، تو انہوں نے یہ نکالے۔ اب اس کو صرف اٹھانا ہے اور لگانا ہے۔ یہ بہت سارے میں نے لگوا کے، اس سائڈ پہ بھی ہیں اور اس سائڈ پہ بھی، ہر نیم کے نیچے لگا ہوا ہے۔ تقریباً ہر نیم کے نیچے یہ لگی ہوئی ہیں، کھجیاں بھی لگی ہوئی ہیں اور قدرتی، تو پھر وہ نکلوا کے پھر لگا دیں۔ یہ گڑھے کر دیتا ہے بلاک، ابھی میں گرنے والی تھی اس کے اندر۔ تو میں کہہ رہی تھی کہ ٹیبلٹس وغیرہ نہیں لینی چاہیے، تھوڑا باڈی کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے، اس کو ٹائم دینا چاہیے، تو وہ خود ہی انشاءاللہ ٹھیک کر دیتی ہے اپنی باڈی۔ یہ دیکھیں، یہ بھی نکلوا کے رکھی ہوئی، یہ بھی ابھی نکال لیں گے، یہ بھی، یہ دیکھیں، یہ بھی۔ اور یہ سارے پتے روزانہ اتنے ڈھیر ہو جاتے ہیں، تو ان کو بھی اٹھوا کے کبھی کہیں پہ کبھی کہیں پہ ڈال دیتے، کیونکہ یہ بھی اچھی ایک کھاد بن جاتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بھی نیم ہے، حالانکہ اوپر جو ہے یہ ٹاری کا ہے یہ درخت، لیکن نیچے اس کے پھر بھی نیم پتہ نہیں کہاں سے آئی، کوئی بیج اڑ کے آیا پتہ نہیں، لیکن یہاں پہ نیم ہو گئی۔ یہ دیکھیں، یہ اچھی خاصی بڑی ہوئی ہیں، انشاءاللہ یہ ہو جائیں گی جلدی۔ یہ دیکھیں، یہ کتنی ماشاءاللہ اچھی خاصی بڑی ہے۔ کچھ نیم ہے، یہ ٹاری ہے، تو ابھی اس نے شروع کیا ہوا ہے۔ وہ دوسرا مالی پاپا ہے، وہ بیچارہ بوڑھا ہے، دوسرا جو ہے وہ بہت بوڑھا ہے، وہ اس میں اس کو بہت گہرا کرنا پڑتا ہے، تو وہ گہرا نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے دوسرے کو کہا کہ آپ بنا دو اس کو، اور یہ پھر لگا دے گا۔ ہوشیار یہ زیادہ ہے، وہ بوڑھا جو ہے وہ لگا ہوا ہے نا، ابھی انشاءاللہ آج لگ جائیں گے۔ یہ فوگ دیکھیں، بہت زیادہ فوگ لگی، وہ ایک دور کے بعد نظر ہی نہیں آ رہا، تھوڑے فاصلے کے بعد کچھ نظر نہیں آ رہا۔ یہ دیکھیں کتنے پیارے ہو رہے ہیں۔ اچھا، تو یہ ٹیبلٹس کی میں بات کر رہی تھی کہ یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کا امیون سسٹم ختم کر دیتے ہیں، پھر وہ خود سے کچھ باڈی کرنے کو تیار نہیں ہوتی، دوائیں کھا کھا کے، گولیاں کھا کھا، اس کو تو پھر عادت پڑ جاتی ہے۔ عادت کیا کہ وہ سسٹم ہی اس کا جو ہے مفلوج ہو جاتا ہے۔ جیسے اب ایک بازو ہے، اگر آپ اس سے کام نہیں لیں گے تو یقیناً وہ فریز ہو جائے گا،
اور فریز ہو جائے گا تو رک جائے گا جہیں پہ کھڑا ہے، جہاں پہ بھی شولڈرز فریز ہو جاتے ہیں اگر آپ اس کو موومنٹ نہیں کریں گے. یہ ایک عام سی بات ہے. تو ایسے ہی ہماری باڈی میں یہ دیکھیں کتنا پیارا نیا ہے. تو ہمارا سسٹم جو ہے وہ پھر فریز ہو جاتا ہے، وہ خود سے پھر باڈی کچھ کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اوپر سے مل جائے گی ہر چیز آرٹیفیشل طریقے سے. آج بہت ہی پیارے کلر کا پھول کھلے ہیں. یہ دیکھیں پنک شیڈ، بہت پیارا پنک. تو جب باڈی کو اوپر سے مل جاتا ہے تو وہ بیچاری اپنا کام کرنا چھوڑے، اس کا سسٹم ہی خراب کر دیتے. تو اس لیے کبھی بھی چھوٹی موٹے پینز، تھوڑے موڑے، ہاں اگر کوئی گہرا انفیکشن ہو تو وہ تو پھر مجبوری ہوتی ہے نا. اور وہ بھی کس لیے ہوتے ہیں؟ ہمارے سسٹم کی کمزوری سے انفیکشنز ہوتے ہیں، کیونکہ ایک دم سے باڈی جو ہے وہ بیمار پڑ جاتی ہے، کیونکہ اس میں امیون سسٹم نہیں ہوتا، وہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ باہر کے جراثیم کو وہ مار سکے آنے والے کو. اور امیون سسٹم پھر کمزور ہو جاتا ہے. وہ کمزور ہوتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے پھر انفیکشن وغیرہ ہر چیز ہم پہ اٹیک کرتی ہے. اور امیون سسٹم اسٹرانگ ہو تو کوئی بھی چیز ہمارے پاس نہیں آتی. تو اس لیے گولیاں وغیرہ لینا نہیں چاہیے بالکل بھی، بغیر یہ کہ خدا نخواستہ کوئی ٹی بی ہے یا کوئی ایسا. یہ بھی اس لیے ہوتی ہے کہ امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے. اور امیون سسٹم اسٹرانگ کرنے کا صرف یہی طریقہ ہے، ایک تو ایکسرسائز، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ دوائیں وغیرہ بالکل نہ لے انسان. اب یہ نزلہ زکام ہے، آپ یقین کریں اس سے آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہوگا، لیکن اگر آپ دوائیں وغیرہ نہ لیں تو لیں گے تو پھر وہ خرابی ہوگی. وہی بات یہ دیکھیں، یہ سب نئے پھول ہیں ماشاءاللہ، زبردست. سردیوں میں ایگ کا استعمال ضرور کیا کریں، ایگ بہت زبردست چیز ہے. اگر کسی کو کولیسٹرول، بلڈ پریشر کی شکایت ہے تو اس میں سے آپ یوگ نکالیں. یوگ بھی اگر 2 انڈے آپ کھا رہے ہیں تو اس میں آدھا یوگ ڈال دیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کھانا ضرور ہے. کم از کم سردیوں میں یوگ یہ ضرور کھائیں. انڈا ضروری نہیں ہے کہ یوگ کے ساتھ کھائیں. یہ دیکھیں کتنے پیارے. قدرت کا حسن دیکھ دیکھ کے انسان الحمدللہ الحمدللہ. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی خوبصورت دنیا دی ہے. لیکن ہم خود کو سنبھال ہی نہیں پا رہے. تو دوائیوں کا استعمال بالکل ترک کر دیں. اچھا ایک اور چیز ہے، ابھی ایک بندی میرے پاس آئی تھی ایسے ملنے کے لیے، تو اتنا کھانس رہی تھی، کہتی ہے میں 6 مہینے سے دوائیں کھا رہی ہوں، مجھے کچھ بھی آرام نہیں آ رہا. اور وہ دوائیں کھا کھا کے دوائیوں نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا، باڈی نے ایکسیپٹ کرنا ہی چھوڑ دیا. کہتے شروع میں بھی تو ٹھیک ہو جاتا تھا، ابھی میں بالکل
کچھ نہیں ہو رہا، اور علاج کروا رہی ہوں، ہے بھی کچھ نہیں، لنگز وغیرہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر میں نے اس کو ایک ٹوٹکا بتایا، اب دیکھیں اس کا کیا ہوتا ہے۔ وہ ایسا ہے کہ شہد ہے نا، یہ ہنی جو ہے، اس میں آپ بلیک پیپر مکس کریں، بلیک پیپر مکس کر کے اس کو آپ صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم سونے کے بعد ایک چمچ آپ کھا لیں، لیکن اس میں آپ یہ کالی مرچ اچھی خاصی ڈالیں، یہ بلیک پیپر جو ہے اس کو ذرا اچھا خاصا ڈالیں اور وہ کھا لیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی کھانسی کہاں جاتی ہے۔ اور چائے میں جیسے شام کو چائے پیتے ہیں تو اس میں 1 چمچ شہد کا ملا لیں، چینی نہ ملائیں، صرف شہد کا ملا کے پینا۔ یہ آپ 1 ہفتہ کریں، بلکہ آپ کو 2 دن میں ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کیسی چیز ہے۔ تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اس لیے بتا رہی ہوں، اگر کسی کو ہے کھانسی تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، چاہے کتنی پرانی کھانسی ہو۔ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس میں آپ کو بتا رہی ہوں، جو یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ یہ مجھے کھانسی ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے، جو ختم نہیں ہو رہی تھی، تو پھر یہ اتفاقاً میرے ساتھ ہوا تھا۔ اتفاق سے میں نے وہ شہد اس میں ملا لی اور ایسے ہی میں نے کھایا تو وہ ٹھیک ہو گئی۔ بالکل مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے ٹھیک ہو، پھر مجھے پتہ چلا کہ بھئی میں نے کیا کھایا۔ تو یہ آپ بھی کر کے دیکھیں، کسی کو ہے تو اس کو بھی بتا دیں، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں، اللہ حافظ۔